بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پہ دیکھیے شروع سے تیسرے چیپٹر کا پہلا لام کوسچن جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت تفصیل سے بیان کریں. پس منظر: پاکستان بر اعظم ایشیا میں واقع ہے. یہ جنوبی ایشیا کا اہم ملک ہے. پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے جو دنیا کی کل رقبے کا 0.67% ہے. پاکستان کا قریباً 58% رقبہ پہاڑوں اور سطح مرتفع پر مشتمل ہے، جبکہ 42% رقبہ میدانوں اور ریگستانوں پر پھیلا ہوا ہے. پاکستان ایک وسیع اور ملک ہے. دیکھیے تیسرے چیپٹر کا پہلا سوال: پاکستان کا محل وقوع اور اس کی اہمیت. پس منظر: پاکستان بر اعظم ایشیا میں واقع ہے. یہ جنوبی ایشیا کا اہم ملک ہے. پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے جو دنیا کے کل رقبہ کا 0.67% ہے. پاکستان کا قریباً 58% رقبہ پہاڑوں اور سطح مرتفع پر مشتمل ہے، جبکہ 42% رقبہ میدانوں اور ریگستانوں پر پھیلا ہوا ہے. پاکستان ایک وسیع اور عریض ملک ہے جو جنوب میں بحیرہ عرب کے ساحلوں اور دریائے سندھ کے ڈیلٹائی میدان سے شمال کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں تک پھیلا ہوا ہے. جنوب مشرقی حصہ دریائی میدانوں سے گھرا ہوا ہے، جبکہ مغربی اور وسطی حصہ کئی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے. درجہ حرارت کی بنیاد پر یہاں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں سارا سال گرمی رہتی ہے اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں سارا سال سردی رہتی ہے. یہ وجہ کہ پاکستان کی آب و ہوا میں موسمی فرق بہت نمایاں ہے. اس کے بعد ہیڈنگ آ جائے گی پاکستان کا محل وقوع. جغرافیہ محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان 24 درجے سے 37 درجے ارض بل شمالی اور 61 درجے سے 77 درجے طول بد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. اس کی مشرقی سرحد بھارت، شمالی سرحد چین اور مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے. پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے. پھر ہے محل وقوع کی اہمیت. پاکستان کو اپنے محل وقوع کے لحاظ سے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پاکستان مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے. درج ذیل نکات پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں. پہلا، چین کی ہمسائیگی. پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے جو دنیا کے نقشے پر ایک اہم معاشی طاقت بن کر ابھر رہا ہے. شاہراہ ریشم نہیں آڈی کیا ہے اس میں پاکستان اور چین کو ملاتی ہے. شاہراہ ریشم پاکستان اور چین کو ملاتی ہے. یہ سڑک پاکستان اور چین نے مل کر بنائی ہے. دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں. چین نے یہ ایک دو فکرے جو ہے یہ ایڈ کیے ہوئے ہیں، نوٹس کے اندر ہیں، کتاب کے اوپر شاید نہیں ہے. چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ دیا اور پاکستان بھی چین کی دوستی پر فخر کرتا ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے سمیت پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے. ان منصوبوں سے دونوں ممالک کے درمیان صنعتی، معاشی اور سماجی تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں اور اس خطے کی ترقی و خوشحالی کے نئے دروازے کھل رہے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے وسطی ایشیائی ریاستیں. وسطی ایشیائی ریاستیں پاکستان کے شمال مغرب کی سمت وسطی ایشیائی اسلامی ممالک قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغیزستان واقع ہیں. یہ تمام ملک خشکی سے گھرے ہوئے ہیں اور قدرتی وسائل کی کون سی بچی ہے ہو گئی. یہ ممالک خشکی سے گھرے ہوئے ہیں اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں. پاکستان کی ان اسلامی ریاستوں سے مذہبی، ثقافتی
اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جو وسطی ایشیائی راستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے پاکستان اور ایران کی ہمسائیگی۔ پاکستان کے مغرب کی جانب افغانستان اور ایران واقع ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ملکہ سرحد کو ڈیورل لائن کہتے ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بھارت کی ہمسائیگی۔ ہمارے مشرق میں بھارت کا ملک، پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں و کشمیر، جموں و کشمیر اور کئی دوسرے مسائل پر کشیدگی موجود ہے، لیکن ان مسائل کے حل کے بعد دونوں ممالک میں تعاون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے 5واں پوائنٹ، مغرب اور مشرق کے درمیان رابطے کا ذریعہ۔ 5واں پوائنٹ جو ہے اس کے لیے ہیڈنگ بن جائے گی مغرب اور مشرق کے درمیان رابطے کا ذریعہ۔ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت زیادہ تر بحر ہند کے راستے سے ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک اہم تجارتی شاہراہ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان بحیرہ عرب کے راستے خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ریاستوں سے ملا ہوا ہے۔ یہ تمام خلیجی ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ خلیج فارس کی بنا پر بحر ہند ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان توجہ کا مرکز رہا ہے۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہو جائے گی دیگر ممالک سے تعلقات۔ دیگر ممالک سے تعلقات، بحر ہند کے راستے یہ ایک الگ ہیڈنگ ہے۔ بحر ہند کے راستے ہمارے ملک کے تعلقات کئی دیگر ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ ان میں جنوب مشرقی ایشیا مسلم ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی، دارالسلام، جنوبی ایشیا مسلم ممالک بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا شامل ہیں۔ نیکسٹ پہ دو ہیڈنگ جو ہے آپ نے پاس سے شامل کی ہوئی ہیں، دفاعی اہمیت۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے جہاں اسلام کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں۔ اسلامی دنیا کے ممالک بھی پاکستان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کئی بین الاقوامی مسلمان لیڈر پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دے چکے ہیں۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان بحری رابطے کی وجہ سے پاکستان دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم جگہ پر واقع ہے۔ بحر ہند آج کل بین الاقوامی سیاست میں خصوصی توجہ کا مرکز ہے، اس لیے پاکستان کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ پھر ہے پاکستان ایک ایٹمی قوت۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس میں دنیا کی سب سے زیادہ ایٹمی طاقتیں ہیں، جن میں پاکستان، چین، بھارت اور روس شامل ہیں۔ اس لیے پاکستان کو جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ تھا 30 چیپٹر کا پہلا لانگ کوسچن جو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد سمارٹ سلیبس کے تحت تیسرا لانگ کوسچن آئے گا آب و ہوا والا، وہ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ کل میں نے آپ کو شارٹ کوسچن جو ہے اضافی شارٹ کوسچن وہ مارک کروائے تھے، جو کل اضافی شارٹ کوسچن مارک کروائے گے وہ ان کی تعداد تقریباً 15۔ ایک دفعہ پھر ان کو عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلا اضافی شارٹ کوسچن پاکستان کا محل وقوع پیج 60 پر
दूसरा इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन पहाड़ की तारीफ और अहम पहाड़ी सिलसिले पेज 61 पर। तीसरा दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पेज 64 पर। चौथा पाकिस्तान के अहम रेगिस्तान पेज 67 पर। फिर सतामरतबा पटुहाल का तारुफ पेज 68 पर। ग्लेशियर की डेफिनेशन 72। झीलें और उनकी अक़साम पेज 73। दरिया सिंध के मशरकी माविन दरिया पेज 74। सिंध ताश महादा भी 74 पे। कुदरती खिते की डेफिनेशन 80 पे। माहौल से मुराद की डेफिनेशन 85 पे। माहौलियाती मसाइल 86 पे। आलूदगी भी 86 पे। और ग्लोबल वार्मिंग ये भी पेज 86 पे। और आखिरी स्मोक पेज 87। तो बेटा जी ये थे आपकी इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें अगर किसी तरह का कोई मसला हो तो आप फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया। इसके नोट्स जो है वो आपको दे दिए हुए हैं, उनसे इनकी तैयारी जो है वो शुरू कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।